امریکہ اور اسرائیل نے پانی کے بعد ایران کے تیل ذخائر تباہ کرنا شروع کر دیے۔ فضائی حملے کے بعد تہران کے قریب آئل ریفائنری کو آگ لگ گئی۔ پاسداران انقلاب کا بھی فوری جواب۔ اسرائیل کے شہر حیفا میں تیل کی تنصیبات پر خیبر شکر میزائل داغ دیا۔ تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی شیلٹرز میں پناہ لینے پر مجبور۔ دبئی مرینا پر ڈرون کا ملبہ گرنے سے نقصان۔ فضائی دفاعی نظام نے حملہ ناکام بنا دیا۔ ڈرون کے ملبے سے دبئی مرینا کی بیرونی دیوار گرنے سے معمولی نقصان ہوا۔ حکام کی بریفنگ۔ دبئی کے علاقے برشا میں بھی ڈرون حملہ ناکام۔ ملبہ گرنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ اردن حملے میں کروڑوں ڈالر کا امریکی تھاڈ ریڈار تباہ ہونے کی تصدیق۔ ٹی آر ایکس کارپوریشن کا ریڈار اردن کے موفق السلطی ایئر بیس پر لگا ہوا تھا۔ تھاڈ بیٹری کی قیمت $1 ارب اور ریڈار کی مالیت $30 کروڑ ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک کی تصدیق۔ ایران کے خلاف جنگ کسی کمی کے بغیر جاری رہے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا اعلان۔ کہا ایرانی رجیم کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بہت سے سرپرائز موجود ہیں۔ پاسداران انقلاب اور حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ بھی دے دی۔ ٹرمپ ایران پر حملہ کر کے مقاصد تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ علاقائی ممالک جان گئے امریکہ ان کی سلامتی محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ سربراہ ایرانی سپریم قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی نے واضح کر دیا۔ کہا امریکہ کو لگا وہ ایران میں بھی وینزویلا جیسی کارروائی دہرا سکتا ہے۔ ایرانی صدر کی خلیجی ملکوں سے معذرت۔ ایران پر حملے میں استعمال ہونے والے ملکوں میں ہی حملہ کیا جائے گا۔ ایران کی عبوری قیادت کونسل نے ایرانی فوج کو ہدایات جاری کر دیں۔ دشمن کا ایران کے سرنڈر کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ پزشکیان کا قوم کے نام ویڈیو پیغام۔ مسلح افراد کی انٹیلیجنس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بعض علاقائی ریاستیں جارحیت کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اور ان کی سرزمین دشمن کو کھلم کھلا دستیاب ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی کا الزام۔ سعودی عرب نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے کا یقین دلا دیا۔ سعودی وزیر خارجہ سے مسلسل رابطے میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انٹرویو۔ ایران پر بڑے سے بڑا حملہ رجیم چینج نہیں لا سکے گا۔ 18 امریکی خفیہ ایجنسیوں نے اپنی حکومت کو رپورٹ دے دی۔ ایرانی اپوزیشن کا ایران میں کنٹرول سنبھالنے کا کوئی امکان نہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے اجلاس آج ہوگا۔ مجلس خبرگان نئے سپریم لیڈر پر مشاورت کرے گی۔ اس سے پہلے سپریم لیڈر کے لیے شہید آیت اللہ کے بیٹے آیت اللہ مجتبی خامنائی کا نام سامنے آیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا ایران پر سخت حملوں کا اعلان۔ جو علاقے اور گروہ پہلے ہدف نہیں تھے اب نشانہ بنائے جائیں گے۔ امریکی صدر کا ایکس پر پیغام۔ پاسداران انقلاب کا خشکی سمندر اور فضا سے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بناتے رہنے کا اعلان۔ عراقی شہر اربیل میں ایک بار پھر ایران کا امریکی ٹھکانوں پر حملہ۔ ذرائع عراقی سیکیورٹی کے مطابق ہوائی اڈے کے قریب امریکی فوجی اڈے کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ عراقی پارلیمنٹ میں امریکہ مخالف نعرے لگ گئے۔ اجلاس کے دوران قانون سازوں نے احتجاج کیا۔ ارکان کی ایران میں امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ایران کے جوابی حملوں پر اسرائیل میں تباہی۔ تل ابیب میں اسرائیلی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں فرائض انجام دینے والی ایڈنا ہلبانی کا نیتن یاہو سے جنگ کے مقاصد بتانے کا مطالبہ۔ مشرقی لبنان پر اسرائیلی بمباری سے اموات کی تعداد 47 ہو گئی۔ مجموعی اموات کی تعداد 294 تک جا پہنچی۔ اور ایران ترکی کی جانب مزید میزائل فائر کرنے سے باز رہے۔ ترکی نے خبردار کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے پانی کے بعد ایران کے تیل ذخائر تباہ کرنا شروع کر دیے۔ فضائی حملے کے بعد تہران کے قریب آئل ریفائنری کو آگ لگ گئی۔ پاسداران انقلاب کا بھی فوری جواب۔ اسرائیل کے شہر حیفا میں تیل کی تنصیبات پر خیبر شکر میزائل داغ دیا۔
تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن بج اٹھے، اسرائیلی شیلٹرز میں پناہ لینے پر مجبور۔ دبئی مرینا پر ڈرون کا ملبہ گرنے سے نقصان، فضائی دفاعی نظام نے حملہ ناکام بنا دیا۔ ڈرون کے ملبے سے دبئی مرینا کی بیرونی دیوار گرنے سے معمولی نقصان ہوا۔ حکام کی بریفنگ، دبئی کے علاقے برشا میں بھی ڈرون حملہ ناکام، ملبہ گرنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ اردن حملے میں کروڑوں ڈالر کا امریکی تھاڈ ریڈار تباہ ہونے کی تصدیق۔ ٹی آر ایکس کارپوریشن کا ریڈار اردن کے موفق سلطی ایئر بیس پر لگا ہوا تھا۔ تھاڈ بیٹری کی قیمت $1 ارب اور ریڈار کی مالیت $30 کروڑ ہے، سینٹر فار اسٹریٹجک کی تصدیق۔ ایران کے خلاف جنگ کسی کمی کے بغیر جاری رہے گی، اسرائیلی وزیر اعظم کا اعلان۔ کہا ایرانی رجیم کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بہت سے سرپرائز موجود ہیں، پاسداران انقلاب اور حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ بھی دے دی۔ ٹرمپ ایران پر حملہ کر کے مقاصد تک پہنچنے میں ناکام رہے، علاقائی ممالک جان گئے، امریکہ ان کی سلامتی محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ سربراہ ایرانی سپریم قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی نے واضح کر دیا، کہا امریکہ کو لگا وہ ایران میں بھی وینزویلا جیسی کارروائی دہرا سکتا ہے۔ ایرانی صدر کی خلیجی ملکوں سے معذرت، ایران پر حملے میں استعمال ہونے والے ملکوں میں ہی حملہ کیا جائے گا۔ ایران کی عبوری قیادت کونسل نے ایرانی فوج کو ہدایات جاری کر دیں، دشمن کا ایران کے سرنڈر کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ پزشکیان کا قوم کے نام ویڈیو پیغام۔ مسلح افراد کی انٹیلیجنس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بعض علاقائی ریاستیں جارحیت کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اور ان کی سرزمین دشمن کو کھلم کھلا دستیاب ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی کا الزام۔ سعودی عرب نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے کا یقین دلا دیا، سعودی وزیر خارجہ سے مسلسل رابطے میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انٹرویو۔ ایران پر بڑے سے بڑا حملہ رجیم چینج نہیں لا سکے گا، 18 امریکی خفیہ ایجنسیوں نے اپنی حکومت کو رپورٹ دے دی۔ ایرانی اپوزیشن کا ایران میں کنٹرول سنبھالنے کا کوئی امکان نہیں، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے اجلاس آج ہوگا۔ مجلس خبرگان نئے سپریم لیڈر پر مشاورت کرے گی۔ اس سے پہلے سپریم لیڈر کے لیے شہید آیت اللہ کے بیٹے آیت اللہ مجتبی خامنائی کا نام سامنے آیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا ایران پر سخت حملوں کا اعلان، جو علاقے اور گروہ پہلے ہدف نہیں تھے اب نشانہ بنائے جائیں گے۔ امریکی صدر کا ایکس پر پیغام، پاسداران انقلاب کا خشکی، سمندر اور فضا سے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بناتے رہنے کا اعلان۔ عراقی شہر اربیل میں ایک بار پھر ایران کا امریکی ٹھکانوں پر حملہ، ذرائع عراقی سیکیورٹی کے مطابق ہوائی اڈے کے قریب امریکی فوجی اڈے کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ عراقی پارلیمنٹ میں امریکہ مخالف نعرے لگ گئے، اجلاس کے دوران قانون سازوں نے احتجاج کیا، ارکان کی ایران میں امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ایران کے جوابی حملوں پر اسرائیل میں تباہی، تل ابیب میں اسرائیلی شہری سڑکوں پر نکل آئے، وزیر اعظم ہاؤس میں فرائض انجام دینے والی ایڈنا ہلبانی کا نیتن یاہو سے جنگ کے مقاصد بتانے کا مطالبہ۔ مشرقی لبنان پر اسرائیلی بمباری سے اموات کی تعداد 47 ہو گئی، مجموعی اموات کی تعداد 294 تک جا پہنچی۔ اور ایران ترکی کی جانب مزید میزائل فائر کرنے سے باز رہے، ترکی نے خبردار کر دیا۔